ایک گاؤں میں عادل نام کا ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک لمبی اور خوبصورت چھری تھی۔ وہ اسی چھری کی مدد سے بکریوں کو سنبھالتا اور درختوں سے پتے بھی گراتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب عادل ذرا سی چھری گھماتا تو ساری بکریاں فوراً اکٹھی ہو جاتی۔ اگر کوئی جنگلی جانور قریب آتا تو چھری کے اشارے سے ہی بھاگ جاتا۔ بکریاں مزے سے ہری گھاس چرتی رہتی اور عادل آرام سے بیٹھا رہتا۔ دن بھر یہی اس کا کام ہوتا تھا۔ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی کریم تھا۔ اس کے پاس بہت سی زمینیں اور سینکڑوں جانور تھے۔ جانوروں کے پاس ہی چرواہوں کی مٹی کی بنی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ ان میں ایک جھونپڑی میں عادل رہتا تھا اور دوسری میں ایک اور چرواہا رامو۔ عادل کریم کی بکریاں چراتا تھا۔ سارا دن محنت کے بعد کریم اسے صرف ایک سکہ دیتا تھا۔ عادل غریب تھا مگر صابر تھا۔ تھوڑی سی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور سو جاتا۔ صبح جلدی اٹھ کر عبادت کے بعد پھر بکریاں چرانے نکل جاتا۔ یہ چھری عادل کے والد کی نشانی تھی۔ اس کے والد نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ بڑھاپے میں وہ اسی چھری کے سہارے چلتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد یہی چھری عادل کے پاس رہ گئی تھی، اس لیے وہ اسے بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ عادل اپنی بکریوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بکریاں صحت مند تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے مالک کریم عادل سے بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے مزید جانوروں کی ذمہ داری دے دے۔ لیکن رامو کو عادل سے حسد تھا۔ وہ سست اور لاپرواہ تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ عادل ترقی کرے۔ ایک دن اسے موقع مل گیا۔ اس نے عادل کی اصلی چھری چرا لی اور اس جیسی ایک عام چھری رکھ دی۔ اصلی چھری توڑ کر جنگل میں دفنا دی۔ اگلے دن عادل بکریاں لے کر نکلا مگر چھری کام نہیں کر رہی تھی۔ بکریاں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ شام تک کچھ بکریاں گم ہو گئی۔ جب وہ واپس آیا تو مالک کریم نے بکریاں گنی اور غصے میں آ گیا۔ اس نے عادل کو سزا دی، کھانا بھی نہ دیا اور گاؤں سے نکال دیا۔ عادل مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ رامو نے جنگل میں جس جگہ چھری کے ٹکڑے دفنائے تھے وہاں قریب ہی ایک بڑا سا تالاب تھا۔ پورے چاند کی رات میں اس تالاب کے کنارے پریاں اترا کرتی تھیں۔ اس رات پریوں کے ساتھ پرستان کی شاہی سواری، خوبصورت گھوڑا گاڑی بھی تھی۔ گاڑی میں جتا ہوا گھوڑا تالاب کے آس پاس اگی ہوئی گھاس مزے سے چر رہا تھا کہ اچانک گھوڑا بدک کر اچھلا۔ عادل درخت کی اوٹ میں چھپ کر پریوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ گھوڑے کے بری طرح کراہنے کی آواز سن کر وہ گھبرا گیا۔ پریوں کے ساتھ ان کا رکھوالا جن بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی تیز ناک نے عادل کی بو سونگھ لی تھی۔ جن نے پیچھے سے جا کر عادل کو پکڑ لیا اور ملکہ پری کے سامنے پیش کر دیا۔ عادل ڈرپوک نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ گھوڑے کے زخمی سم دیکھ کر پریاں پریشان ہو گئی تھیں کیونکہ خون مسلسل جاری تھا۔ اس کے سم میں کوئی چیز پھنسی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ شاہی استبل میں گھوڑے کی دیکھ بھال پر مامور جن نے معائنہ کرتے ہوئے کہا، گھوڑے کے سموں میں چبھی چیز کوئی کانٹا نہیں بلکہ ٹوٹی چھری کا بڑا سا نوکیلا ٹکڑا تھا۔ عادل اپنی چھری کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اچھل پڑا اور بے اختیار بول اٹھا، میری پیاری چھری، تم یہاں ہو؟ ساری پریاں عادل کو غصے سے گھورنے لگی۔ رکھوالا جن آگے بڑھ کر بولا، گستاخ! تم نے ہماری ملکہ کے گھوڑے کو جان بوجھ کر زخمی کیا ہے۔ عادل نے بے خوفی سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری چھری تو صحیح سالم تھی، کل کوٹھری سے غائب ہو گئی تھی اور اب یہاں اس حالت میں ملی ہے۔ عادل کی بے خوفی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ رکھوالے جن کو چھان بین کے لیے انسان کے روپ میں بستی بھیجا گیا۔ معلوم ہوا یہ کارستانی رامو کی ہے۔ اسی نے عادل کو مالک کی نظروں میں گرانے کے لیے چھری کے ٹکڑے کر کے جنگل میں دفنا دیے۔ ملکہ پری کے حکم پر رکھوالا جن رامو کو اٹھا لایا۔ رامو ملکہ پری کے قدموں میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا جرم قبول کر لیا۔ ملکہ پری نے عادل کی چھری توڑنے، اسے پریشان کرنے اور مالک سے پٹوانے کے جرم میں رامو کو سخت سزا سنائی اور پرستان کے قید خانے میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ ملکہ پری نے عادل کو اس کی چھری کے بدلے ایک نئی خوبصورت جادوئی چھری دی جو
چاندی کو سونا بنا دیتی تھی۔ جب کریم کو اصل بات معلوم ہوئی تو وہ نادم ہو گیا۔ اس نے عادل کو اپنے تمام ریوڑ کا نگران بنا دیا اور ایک عمدہ مکان بھی دے دیا۔ اب اس چھڑی کو کوئی چرا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی اسے چرانے کی کوشش کرتا وہ پتھر کا ہو جاتا، جسے عادل ہی دوبارہ اصل شکل میں لا سکتا تھا۔